بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر انسان تو آباد ہو چکے تھے مگر انسانیت اصل سے ہٹ چکی تھی۔ دلوں میں غرور تھا، ہاتھوں میں طاقت تھی مگر رب کی پہچان مٹتی جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی بار اجتماعی طور پر خبردار کیا کہ اگر وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو انجام صرف انفرادی نہیں بلکہ عالمی ہوگا۔ بس یہی وہ پس منظر ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی داستان شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی داستان جو صرف تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تنبیہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا کی حالت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں گزر چکی تھیں۔ اس دور کی دنیا صرف عقیدے کی بگاڑ تک محدود نہیں تھی بلکہ اخلاقی طور پر بھی بکھر چکی تھی۔ طاقتور کمزوروں کو دباتے تھے، سردار عوام کو غلام سمجھتے تھے، ظلم ایک معمول بن چکا تھا، سچ بولنے والا اجنبی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں اللہ نے انسانیت کو ایک نبی کے ذریعے آخری مہلت دینا چاہی۔ ایسے گھپ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا۔ وہ نہ کسی شاہی خاندان سے تھے، نہ کسی بڑی قبیلے کے سردار، بلکہ ایک سادہ انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری سونپی۔ ان کا مشن واضح تھا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا، شرک کو ختم کرنا اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنا۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو فوراً رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے، اگر اللہ کو نبی بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ اقتدار چاہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور معاشرے میں بغاوت پیدا کر رہے ہیں۔ ایمان لانے والوں کو غریب اور کمتر کہا گیا اور حق کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش بھی کی گئی۔ 950 سال کی مسلسل دعوت، حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے دن رات، کھلے عام اور چھپ کر ہر طریقے سے دین کی دعوت دی۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا مگر سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لا سکا۔ قوم نے انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، کپڑے اوڑھ لیے اور حق سننے سے انکار کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں صبر، استقامت اور مستقل مزاجی کی بے مثال ہے۔ جب قوم نے حد پار کر دی اور ہدایت کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی نگرانی میں ایک کشتی تیار کریں۔ یہ حکم خشک زمین پر آیا جہاں پانی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ کشتی کا بننا بذات خود قوم کے لیے ایک کھلا پیغام تھا مگر وہ اسے بھی مذاق سمجھتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مضبوط لکڑی سے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ قوم گزرتی، ہنستی اور کہتی یہ کیسا نبی ہے جو خشکی میں جہاز بنا رہا ہے، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، چاہے دنیا اسے ناممکن کیوں نہ سمجھے۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، زمین کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور یہ عام بارش نہیں تھی بلکہ ایک ایسا عالمی طوفان تھا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پانی اوپر سے بھی آ رہا تھا اور نیچے سے بھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا ساتھ لیا گیا۔ وہ مٹھی بھر لوگ تھے جو ایمان لائے، نجات پا گئے۔ سب سے دردناک منظر وہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ایمان نہ لا سکا۔ اس نے پہاڑ پر پناہ لینے کی کوشش کی مگر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان ہمیشہ کے لیے فاصلہ ڈال دیا۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے اعلان بن گیا کہ اللہ کے نزدیک رشتہ ایمان سے بنتا ہے، خون سے نہیں۔ جب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے اور آسمان کو بارش روکنے کا تو طوفان تھم گیا۔ کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ زمین صاف ہو چکی تھی اور انسانیت کو ایک نیا آغاز دیا گیا۔ یہ نئی دنیا پچھلی دنیا کی غلطیوں کی گواہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مہلت ختم ہو جائے تو کوئی طاقت، کوئی تدبیر، کوئی رشتہ انسان کو نہیں بچا سکتا۔ نجات صرف اسی کے لیے ہے جو حق کو مان لے، چاہے وہ تعداد میں کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ نوح کی کشتی آج بھی موجود ہے، شکل میں نہیں مگر ایمان کی صورت میں۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ وہ واقعات ہیں جس نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک اپنے میزبان احمد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں۔ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کو حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔